بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، جیسے جیسے انتخابات الیکشنز قریب آ رہے ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں۔ فرقہ پرست قوتوں نے بے شرمی اور ڈھٹائی کے سارے حدود پار کر دیے ہیں۔ ملک میں نفرت اور فرقہ پرستی کے زہر کو عام کرنے کے لیے عدالتی نظام کو، بیوروکریسی کو، میڈیا کو، ہر جمہوری ادارے کو آلودہ اور کرپٹ کیا جا رہا ہے۔ تنگ نظر سیاسی اور نظریاتی مفادات کی خاطر پورے ملک کے سارے اداروں کی بلی چڑھائی جا رہی ہے۔ عوام کی ایک بڑی تعداد کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیسی خطرناک آگ ہے جو اس ملک میں بھڑکائی جا رہی ہے۔ یہ آگ صرف مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچائے گی، ملک کے ہر طبقے کو بھسم کر کے رکھ دے گی۔ اس کی ہلاکت خیزیاں بہت جلد نمایاں ہو جائیں گی اور ہر ایک کو احساس ہوگا کہ کیسے عفریت کو، کیسے راکشس کو اس ملک میں پروان چڑھایا گیا تھا۔ تو دوستو، ان حالات پر مسلمانوں میں غم، غصہ اور بے چینی کی شدید کیفیت پائی جاتی ہے، اور یہ بالکل فطری ہے، یہ عین ایمان کا تقاضا ہے۔ مسلمان بے شک اپنے لیے بھی پریشان ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ملک کے لیے پریشان ہیں، اس کے مستقبل کو لے کر پریشان ہیں، ان حالات کو لے کر پریشان ہیں جو ملک کے ہر طبقے کی زندگی کو مشکل بنا رہے ہیں، اس سماج کو لے کر پریشان ہیں جو ہم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ لیکن محترم دوستو، ہم پریشان اور فکرمند ضرور ہیں، لیکن مایوس اور خوفزدہ ہرگز نہیں ہیں۔ یاد رکھیے کہ رونے دھونے سے کبھی حالات نہیں بدلتے، ایک دوسرے کو کوسنے اور بلیم گیم سے کبھی سدھار نہیں آتا۔ لاعمل اور لیڈرشپ کی رٹ لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ غم و غصے اور بے بسی کو سوشل میڈیا پر انڈیل دینے سے حالات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ حالات بدلتے ہیں عزم اور حوصلے سے، حکمت اور بصیرت سے، جہد مسلسل سے، اپنے اپنے دائرے میں لگ کر اور جٹ کر ٹھوس اور مسلسل کام کرنے سے۔ تو دوستو، سب سے پہلے یہ اعتماد، یہ کانفیڈنس پیدا کیجئے کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم کو صفحہ ہستی سے مٹا نہیں سکتی۔ مصیبتیں اور مشکلات ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہیں۔ ان مشکلات کو یاد کیجئے جو اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی پوری حیات طیبہ میں مسلسل پیش آتی رہی ہے۔ خود اس ملک میں یہ امت بڑے بڑے طوفانوں سے گزرتی رہی ہے۔ 1857 کی پہلی جنگ آزادی کے موقع پر، پھر ملک کی آزادی کے موقع پر، اس کے بعد مختلف مرحلوں میں، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کسی بڑے سے بڑے طوفان نے ہم کو ختم نہیں کیا ہے۔ آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مشکلات اور مصیبتیں نہ صرف یہ کہ ہمیں مایوس نہیں کر سکتی، بلکہ قرآن کے مطابق ایمان کی علامت تو یہ ہے کہ مصیبتوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان اور ہمارا سیلف کانفیڈنس اور زیادہ بڑھ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، کہ سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ کرنے والی طاقتوں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا،
اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی، اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی، ان کے سبمیشن کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یاد رکھیے کہ دنیا میں کبھی کسی کمزور اور بے حیثیت گروہ کو ستانے اور پریشان کرنے میں کوئی اپنی قوت ضائع نہیں کرتا۔ آپ کو اس لیے پریشان کیا جاتا ہے کہ آپ ظلم و ناانصافی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ ہیں۔ آپ کا دین اور آپ کے اصول وہ عظیم طاقت ہیں جو برائی کی علمبردار قوتوں کو چین لینے نہیں دیتی۔ آپ کے ہوتے ہوئے ظالمانہ نظام اس ملک میں اپنی مکمل وحشت کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو اپنی اس طاقت کو محسوس کیجئے۔ انشاءاللہ یہ حالات ہماری یہ طاقت اور بڑھائیں گے، ہم اور مضبوط اور طاقتور بن کر نکلیں گے۔ دوسرے، یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہمارے مسائل کا کوئی فوری اور شارٹ ٹرم حل نہیں ہے۔ یہ مشکلات کا، چیلنجوں کا ایک دور ہے، اور مقابلہ کرتے ہوئے، مزاحمت کرتے ہوئے ہمیں اس دور سے گزرنا ہے۔ اس دور کی مشکلات برداشت کرنی ہے، اور لانگ ٹرم سلوشن پر، مسائل کے اصل اور دیر پا حل پر اپنی توجہات کو فوکس کرنا ہے۔ حل کیا ہے؟ حل کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ایکسٹرنل ہے، بیرونی ہے۔ ہمیں اس ملک کو، یہاں کے سماج کو، اس کے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے، سنجیدہ مسلسل کوشش کرنی ہے۔ لوگوں کو اس جذباتی ہیجانی کیفیت سے نکالنا ہے جو شرپسند سیاست دانوں نے پیدا کر دی، اور ان کے ذہن کو حقیقی مسائل پر سوچنے کے لائق بنانا ہے۔ یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے، فوری ریزلٹس کا ایکسپیکٹیشن بھی بہت کم ہے، لیکن عزیز دوستو، یہی سولوشن ہے، اور اسی پر لمبے عرصے تک صبر کے ساتھ ہمیں محنت کرنی ہے۔ دوسرا پہلو انٹرنل ہے کہ ہمیں اپنی کمزوریوں پر قابو پانا ہے۔ ہمارے اندر تعلیم کم ہے، ہماری معاشی حالت دگرگوں ہے، ویژن کی، ویژنری لیڈرشپ کی، نظم العین کی، اتحاد کی کمی ہے، جذباتیت ہے۔ کوئی افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے تو ہم غیظ و غضب کی اور جھنجھلاہٹ کی پوری قوت سے اٹھتے ہیں، ایک دوسرے پر لعن طعن کا طوفان برپا کر دیتے ہیں، اور چند دنوں بعد ٹھنڈے ہو کر پھر اپنی دنیا میں مگن ہو جاتے ہیں۔ ٹھوس کام پر ہماری توجہ کم، اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں دلچسپی زیادہ ہے۔ تو یہ ایسی کمزوریاں ہیں جو ہمارے پیروں کی بیڑیاں ہیں۔ ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے۔ یہ حالات اس کا موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم اپنا سنجیدہ احتساب کریں، اور ان کمزوریوں کو دور کر کے ایک طاقتور بااثر امت بنیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا، ہم ولنریبل بنے رہیں گے۔ تو دوستو، یہ طے کیجئے کہ ہم سب اپنے اپنے مقام پر، اپنے امیڈیٹ گراؤنڈ پر توجہ مرکوز کریں گے، اپنے اپنے دائرے میں، اپنے سرکل آف انفلوئنس میں ٹھوس تبدیلی لانے کی کوشش، اور اس میں اپنا رول ادا کرنے کی کوشش، یہ ہمارا اصل ہدف ہوگا۔ اپنے اپنے مقام پر ہم سب مل کر چند چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسلسل کام اور مسلسل جدوجہد کریں گے تو انشاءاللہ اسی کے نتیجے میں حالات میں تبدیلی آئے گی۔ میں 6 باتیں تجویز کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ ہم اپنے مقام پر برادران وطن کے ساتھ، غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ تعلقات بنائیں گے، ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ کریں گے، نفرتوں کو ختم کریں گے، اسلام کا صحیح پیغام پہنچائیں گے۔ دوسرے یہ
کہ اپنے مقام پر مسلمانوں کی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، انہیں تعلیم میں آگے بڑھائیں گے، معیشت میں آگے بڑھائیں گے، ان کی کمزوری دور کریں گے، سب سے بڑھ کر ان کی اخلاقی اور دینی حالت میں بہتری لائیں گے۔ تیسرے یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ مسلمان خیر امت کا کردار ادا کرنے کے لیے آگے آئیں، ہمارے مقام پر تمام کمزوروں کے لیے، تمام مظلوموں کے لیے وہ رحمت بنیں، باقی لوگ انہیں ایسٹ کے روپ میں دیکھیں۔ چوتھی بات یہ کہ ہمارے مقام پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ناانصافی ہوتی ہے، تو ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ملک کے سنجیدہ انصاف پسند لوگوں کے ساتھ مل کر مظلوموں کی ممکنہ مدد کریں گے اور ظلم کی بھرپور لیکن پرامن مزاحمت کریں گے۔ پانچویں یہ کہ سوشل میڈیا کی طاقت کو کنسٹرکٹیو مقصد کے لیے، تعمیری مقصد کے لیے استعمال کریں گے۔ دیکھیے، ہر چھوٹے بڑے واقعے پر ماتم، نوحہ، مایوسی کا، فرسٹریشن کا اظہار اور مایوسی کو عام کرنا، ایک دوسرے پر لعن طعن کرنا، یہ سب سوشل میڈیا کا منفی استعمال ہے۔ اس سے ہم حالات کو اور خراب کرنے کے مجرم بنتے ہیں۔ پازیٹیو کنٹریبیوشن یہ ہے کہ ہم حقیقی مسائل پر اہل ملک کو بیدار کریں، اسلام کا مثبت تعارف کرائیں، امت کے اندر عزم، حوصلہ اور خود اعتمادی کی فضا عام کریں، امت کو راستہ دکھائیں۔ چھٹی، آخری لیکن بڑی اہم بات یہ کہ آنے والے انتخابات اس ملک کے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے بڑی غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ سنجیدہ انصاف پسند لوگوں کے ساتھ مل کر کوشش کریں کہ ملک کے عوام ان الیکشنز میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں اور صحیح سمت میں اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ میرے بہت ہی عزیز بھائیوں اور بہنوں، تو آئیے ان حالات کو ہم ایک نئے دور کے آغاز کا ذریعہ بنائیں۔ غم کی، غصے کی شدید کیفیت کو ہم ایک ایسی تعمیری توانائی میں، کنسٹرکٹیو انرجی میں بدلیں جو ہمارے حالات کو بدلنے میں مددگار ہو۔ دیکھیے، موجودہ مشکل حالات میں امت کی بہتری کے لیے جو بھی، جس سطح پر بھی، جتنی بھی خدمت کوئی کر رہا ہے، تو وہ ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا ایسٹ ہے۔ آئیے ان کے ہاتھ مضبوط کریں۔ ان کے اندر کچھ کمزوری ہے، راستے میں کچھ مشکلات ہیں، تو ہمارا غم و غصہ ان کی مشکلات کو بڑھانے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ ہمارا مخلص سپورٹ اور ہمارا ہمدردانہ تعاون ان کی قوت کو، ان کے اعتماد کو بڑھانے کا سبب بنے۔ اس کی کوشش کریں۔ ہماری دشمن طاقتیں ایک طرف یہ چاہتی ہیں کہ ہم روز روز کے واقعات میں الجھ کر رہ جائیں اور ملک کے حالات کو بدلنے اور اپنی تعمیر اور ترقی کے کسی ٹھوس پروگرام پر توجہ ہی نہ دے سکے، اور دوسری طرف وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں الجھ کر رہ جائیں، ہمارے غیظ و غضب کی توانائی ایک دوسرے پر صرف ہو کر ہر ایک کو کمزور کر دے۔ تو بدقسمتی سے ہر بڑے حادثے کے بعد ہمارے رویے اور ہمارا ریئیکشن انہی مکروہ مقاصد کو تقویت دیتا ہے۔ تو آئیے اب ہم ایسا نہ ہونے دیں اور مل جل کر جہد مسلسل کے ایک نئے دور کا آغاز کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔